بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ بنی اسرائیل پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ وجود بہت ہی پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندے محمد رسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ماحول کو بھی ہم نے بہت برکت دی ہے، اور اس لیے لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے بعض نشان دکھائیں۔ حقیقت میں وہی خدائے برتر، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور اسی طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا، اور اس میں حکم دیا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی کو بھی کارساز نہ ٹھہراؤ۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اے ان کی اولاد جنہیں ہم نے طوفان سے بچانے کے لیے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا کہ وہ یقیناً ہمارا نہایت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی الہی انعامات کے ناقدردان نہ بنو۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو یقینی خبر دی تھی کہ تم ضرور اس ملک میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، اور یقیناً بہت بڑی سرکشی کا ارتکاب کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ سو جب ان دونوں فسادوں میں سے پہلے فساد کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے اپنے بعض سخت جنگجو بندے تم پر مسلط کر کے کھڑے کر دیے۔ وہ تمہاری آبادیوں کے اندر جا گھسے، اور اللہ کے عذاب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ان دشمنوں پر غلبہ دیا اور اموال اور بیٹے دے کر تمہاری مدد کی، اور لشکر کے لحاظ سے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیے، اور اگر برائیوں کا ارتکاب کیا تو بھی اپنے ہی لیے کیا۔ پھر جب دوسرے فساد کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو ہم نے کچھ اور لوگ کھڑے کر دیے تاکہ وہ تمہارے برے لوگوں کا برا حال کریں، اور تاکہ وہ یروشلم میں
تمہاری عبادت گاہ میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلی مرتبہ اس میں تمہارے دشمن گھس گئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے توڑ پھوڑ کر بالکل تباہ و برباد کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اب بھی قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، لیکن اگر تم پھر فساد و سرکشی کی طرف پلٹو گے تو اللہ فرماتا ہے ہم بھی تمہیں سزا دینے کی طرف لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو ناقدردانوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن یقیناً ہدایت کی ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور مومنوں کو جو مناسب حال نیک اعمال بجا لاتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر تیار ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ بعض اوقات انسان برائی کو اس طرح اپنی طرف بلاتا ہے جس طرح بھلائی کو بلانا چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ اور ہم نے رات اور دن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دو نشان ہو گئے ہیں، اس طرح پر کہ رات کی تاریکی اور ظلمت والا نشان تو ہم نے مٹا دیا ہے، اور دن کے نشان کو بصیرت بخش بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ رات دن کے آگے پیچھے آنے سے تم برسوں کی گنتی اور ہر طرح کا حساب معلوم کر سکو۔ ہر بات کو ہم نے پوری تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کی گردن میں باندھ دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، یعنی اس کا نامہ اعمال، جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اسے کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے والے کافی ہو۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو شخص تو سیدھے رستے پر چلا تو اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا خمیازہ بھی وہ خود ہی اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور ہمارا طریق یہ ہے کہ جب تک کوئی رسول نہ بھیج لیں ہم ہرگز عذاب نہیں دیا کرتے۔ وَإِذَا
أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اس کے آسودہ حال لوگوں کو اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، تب سزا کا حکم ان پر واجب ہو جاتا ہے اور ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور اسی قانون کے مطابق ہم نے بہت سی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے باطن سے بھی پوری طرح باخبر اور ظاہر سے بھی خوب آگاہ ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص صرف سر و سامان دنیا کی خواہش کرتا ہے، ہم اسے اس دنیا میں سے جو کچھ دینا چاہیں اور جس کسی کے لیے ارادہ کریں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی ہے جس میں وہ برے حال میں اور ٹھکرایا ہوا داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جنہوں نے آخرت کی خواہش کی اور مومن ہونے کی حالت میں اس کے لیے جیسی کچھ کوشش کرنا چاہیے ویسی کوشش بھی کی، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو صرف دنیا ہی کے پیچھے لگ گئے اور ان کی بھی جو آخرت کے طالب ہوئے، اور یہ تمہارے رب کی عطا سے ہوتا ہے، اور تمہارے رب کی عطا کسی خاص طبقے کے لیے ممنوع نہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں کچھ لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں پر برتری دی ہے، اور آخرت تو یقیناً درجات میں بڑھ کر اور فضیلت دینے میں برتر ہے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ تم مذموم اور الہی نصرت سے محروم ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ تمہارے رب نے قطعی حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں
تو انہیں کسی بات پر اف تک بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بات چیت ادب سے کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور نیاز مندی سے ان کے لیے فرما برداری کا بازو جھکا دو، اور ان کے لیے دعائیں کرو، اور کہو میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی تھی اسی طرح آپ ان پر مہربانی فرمائیں۔ ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہوتا ہے تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے۔ اگر تم مناسب حال نیک اعمال بجا لانے والے ہو تو یاد رکھو کہ وہ ایسے بار بار رجوع کرنے والوں کا بہت بڑا محافظ ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اور ہر ایک رشتہ دار کو، مسکین کو اور راہ رو مسافر کو اس کا حق دو، اور بے جا خرچ کر کے مال ضائع نہ کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ بے جا خرچ کرنے والے یقیناً شیطان کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناقدردان ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر تم اپنے رب کی رحمت چاہتے ہوئے جس کی تمہیں امید ہے ان سے اعراض کرو تو ان سے سختی سے پیش نہ آؤ، بلکہ کوئی نرم بات کہہ دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور نہ بوجائے بخل اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، اور نہ مسرفانہ طور پر اسے بالکل کھول دو، ورنہ تم ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو گے۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ تمہارا رب جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور وہی صحیح تعین کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے اندرونی حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے اور ان کے ظاہر سے بھی خوب آگاہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور تم افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، انہیں ہلاک کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ یقیناً ایک کھلی بے حیائی اور شہوانی تقاضوں کو پورا کرنے کا بہت برا طریق ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور اس متنفس کو ناحق قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور جو شخص مظلوم ہونے کی حالت میں مارا جائے تو اس کے وارث کو ہم نے قصاص یا معافی کا اختیار دیا ہے، پس اسے چاہیے
کہ وہ قاتل کو بطور سزا قتل کرنے کے بارے میں کوئی حد سے تجاوز اقدام نہ کرے، کیونکہ اسے مدد دی گئی ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور تم اس طریق کے سوا جو یتیم کے حق میں بہتر ہو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ تا آن کے وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، نیز اپنا عہد پورا کرو، کیونکہ ہر عہد کی نسبت پرسش ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم ماپو تو ماپ کو پورا کرو، اور تولو تو درست ترازو سے تولو، یہ بہتر اور انجام کار بہت خوبی کی بات ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اے مخاطب، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ منہ سے نہ نکالو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل سبھی کے متعلق پرسش ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً اس طرح نہ تو تم زمین ہی کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پا سکتے ہو۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جن میں سے ہر ایک کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ تعلیم اس حکمت کا ایک حصہ ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہے، اور ان تمام خوبیوں کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم بالآخر ملامت کا نشانہ بن کر اور دھتکارے جا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ تو کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کی نعمت سے ممتاز کر دیا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا؟ تم یقیناً بڑا بول بولتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی بھلائی کے لیے صداقت کے بیان میں طرح طرح کے پیرائے اختیار کیے ہیں، تاکہ وہ عظمت حاصل کریں اور انہیں یاد دہانی ہو جائے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ انہیں نفرت ہی میں بڑھا رہا ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے اگر ان کے قول کے مطابق اس خدائے واحد کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے تو اس صورت میں ضروری تھا کہ یہ مشرک مالک عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ نکالتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ وہ پاک ہے اور ان مشرکوں کی کہی ہوئی بات سے بہت بلند و بالا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں بسنے والے متنفس ہیں سب اس کا بے عیب ہونا ظاہر کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی تو نہیں مگر اس کی حمد کرتی ہوئی اس کے بے عیب ہونے کا اظہار کر رہی ہے، مگر تم ان کی اس تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سزا دینے میں بڑا ہی دھیما اور بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے غفلت کا مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ان کے دلوں پر کئی غلاف ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور جب تم قرآن میں اپنے رب کا جو ایک ہی ہے ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھیں پھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اور جب وہ تمہاری بات سن رہے ہوتے ہیں تو جس غرض سے انہوں نے کان لگائے ہوتے ہیں اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسے بھی جب وہ خفیہ مشاورت میں ہوتے ہیں، جب ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو محض ایک فریب خوردہ مرد کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے نبی دیکھو تو انہوں نے تمہارے متعلق کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور اب نجات کی راہ نہیں پا سکیں گے۔